دولت عباسیہ یا خلافت بنو عباس جو ہے اس کا قیام اور بنو امیہ کی خلافت کا زوال. تو بس اس کو ذرا تیزی سے دیکھیں گے ٹائم لائن کو بس فالو کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی مرتبہ ہم نے مروان بن محمد، یہ کیا ریکارڈ ہو رہا ہے؟ اچھا، بنو امیہ کے جو آخری حکمران تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ہشام کے بارے میں، اور اس کے بعد جو بیچ میں کچھ عرصہ وہ یزید بن ولید رہا. اس کے بعد پھر ہم نے ایونچولی دیکھا تھا کہ معاملہ آ گیا تھا مروان بن محمد کے پاس جو ان کا آخری حکمران تھا. اور اس کے دور میں خراسان میں اب بنو عباس کی جو دعوت تھی وہ عام ہونے لگی اور علانیہ جیسے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے. تو وہاں اس نے پھر کوشش بھی کی کافی کہ ان کو خراسان میں کنٹرول کرے، لیکن وہ کر نہیں سکا. اس دوران اس نے ایک کام یہ کیا مروان نے کہ جو ہیڈ تھے ان کے، وہ انہیں امام کہتے تھے، جو بھی اس ٹائم بنو عباس کی فالوورز تھے جتنے بھی، تو وہ ان کو امام کہا کرتے تھے. وہ اس وقت تھے امام ابراہیم، ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس. تو یہ جو تھے ان کو اس نے مروان نے قید کر دیا. تو اس کے بعد اب معاملہ جو ہے وہ آ کے جو ابراہیم کا بھائی ہے عبداللہ، تو اس کے ہاتھ یہ معاملہ لگا. پھر وہ اب امام بنا اور وہی ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ پہلا خلیفہ بھی بنتا ہے. تو یہ 129 کی بات ہے کہ 129 ہجری میں عباسی جو ہیں وہ اپنی دعوت کو اعلانیہ کر دیتے ہیں. مروان ان کا جو لیڈر ہے ابراہیم اسے پکڑتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے. اور اس کے بعد بھائی ان کا ابو العباس ان کو نیا تھا. صفا لقب اس نے لیا تھا. صفا کا مطلب معلوم ہے کسی کو؟ استاد جو خون بہانے والا ہوتا ہے، جلاد قسم کا بندہ. ہاں، دو عام خون بہانے والا. تو یہ اس نے لقب خود ہی، جب اس کا خطبہ تھا پہلا تو اس میں اس نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ انا صفاح مبیر. اچھا، تو نام اس کا ویسے عبداللہ ہے. تو یہ لوگ پھر کوفہ میں آ گئے. اس سے پہلے یہ سارے ہمیمہ ان کا تھا، جو ان کی جو دعوت کا مرکز تھا نا، یا جہاں یہ رہتے تھے، جن کا ہیڈ کوارٹر تھا پہلے، وہ ہمیمہ تھا. وہاں سے یہ ساری خط و کتابت کرتے تھے اپنے فالوورز کے ساتھ. تو لیکن جب یہ عبداللہ لیڈر بنا تو اب وہ کوفہ میں منتقل ہو گیا. وہیں پہ اس نے اپنے بھائی کے وہ انتقام کے لیے بیعت لی کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے اور امویوں کو ہٹائیں گے تخت سے. تو یہ بیعت اس نے لی ہے 132 میں. عباسیوں نے اس وقت خراسان کو اور عراق، یہ دو جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا. شروع خراسان سے ہوا تھا. خراسان میں چونکہ مروانیوں کا جو گورنر تھا بنو امیہ کا، نصر بن سیار، وہ بہت عرصے سے وہی گورنر تھا اور وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا ان کو ٹف ٹائم دینے کی. لیکن ادھر کچھ جیسے اور بھی ایشوز تھے کہ جیسے نصر بن سیار جو ہے وہ قبیلہ مضر سے تھا، لیکن وہاں جو خراسان میں عرب کمیونٹی زیادہ تھی وہ یمنیوں کی تھی. تو ان کی آپس میں چپکلش ایک قبائلی بھی تھی. تو اس سے بنو عباس نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور یمنیوں کو ان کے خلاف کرنے کی جیسے کوشش کی. اور اپنے اگر وہ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو انہیں کچھ مطلب کہا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے یا اچھا سلوک کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو خراسان ان کے لیے اس لحاظ سے بھی ایک اچھی جگہ تھی. پھر دوسرا اس لحاظ سے بھی کہ وہ جو اینٹی بنی امیہ سینٹیمنٹس تھے جتنے بھی، کہ یہ آل رسول کے ساتھ انہوں نے برا کیا، وہ بھی خراسان میں وہ ایلیمنٹس زیادہ پائے جاتے تھے. اور تیسرا بنو امیہ کے ہاں ایک اور ایشو یہ تھا کہ یہ گورننس میں غیر عربیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، اور ایون ان سے جیسے سلوک بھی ستیلا کیا کرتے تھے. اور مطلب یہ فرق رکھتے تھے کہ یہ عرب ہیں اور یہ غیر عرب ہیں. تو غیر عرب کو اس وقت جیسے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے دوسری قوموں سے، انہیں موالی کہا جاتا تھا. تو موالی جو ہیں وہ ایک تو ان پہ ظلم وغیرہ بھی بہت ہوتا تھا، اور انہیں جیسے غلاموں کی طرح مطلب کہ خدمت گار ہیں یہ، اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خراسان میں یا ان علاقوں میں جہاں نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو وہاں بنو امیہ کے خلاف ایک غصہ تھا. تو ان سب چیزوں سے جیسے انہوں نے فائدہ اٹھایا بنو عباس نے. تو انہوں نے انیشیلی خراسان پہ کیا قبضہ، اس کے بعد عراق پہ. پھر یہ آخری جو ان کا ہوئی جنگ مروان بن محمد کے باسیوں سے، وہ نہر زاب ایک علاقہ ہے عراق میں، موصل اور اربیل کے پاس، وہاں اس کو شکست ہوئی ہے 131 میں. اور پھر وہ کافی عرصہ مفرور رہا، مختلف جگہوں پہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ایونچولی اسے 132 میں
قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی, یہاں عموی حکومت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم تاریخ میں نہیں, جو ایک ہی خاندان کی جو حکومت سب سے لمبی ان کی چلی ہے, تو مطلب تقریباً 500 سال, 132 سے شروع ہو رہی ہے اور 656 تک جائے گی. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جیسے دیکھنے میں تو لگتا ہے نا کہ یہ 132 سے 656 بہت بڑا عرصہ ہے, یا 500 سال حکومت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن اس میں ہم آگے اب پڑھیں گے کہ جو ان کی اصل حکومت تھی, یا یہ بھی جو مضبوط تھے, شروع کے 150 سال 100-150 سال ان کے پاس طاقت تھی. بعد میں بس عباسی ایک علامت بن گئے تھے مسلم یونٹی کا. تو پھر ان کے سارے فیصلے وغیرہ ان کے نیچے وزراء وغیرہ کیا کرتے, تو وہ خلیفہ بھی ان کے ہاتھوں میں کھیلتا تھا. وہ ہم دیکھیں گے آگے کہ پاور شفٹ ہوتی ہے جیسے. اچھا, یہ شروع میں نسب کا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے, اور اس چیز کو ظاہری بات ہے یہ کیش بھی کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد سے ہیں اور ہم ان کا بدلہ لیں گے بنو ہاشم کا. اور نام اس کا عبداللہ ہے بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس. یعنی یہ جو ان کی دعوت شروع کی تھی, جنہیں پہلا امام کہا جاتا ہے, وہ ہیں محمد بن علی. اور یہ علی وہ ہیں جنہیں علی السجاد بھی کہتے ہیں. تو محمد بن علی جو ہیں, جو ان کے پہلے امام تھے, وہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے تھے. آگے یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ. تو محمد کے بعد ابراہیم جو ہیں وہ لیڈر بنے تھے, اور ابراہیم کے قتل ہونے کے بعد عبداللہ ان کا امام بنا, اور وہی پھر ان کا پہلا خلیفہ بنا. یہ ان کی اب وہ دعوت کا آغاز کا ہے کہ دعوت ان کی شروع کہاں سے ہوئی, وہ ہم اس پہ بات کر ہی چکے ہیں. مرحلہ سریہ, یعنی یہ 100 ہجری میں شروع کی انہوں نے اپنی دعوت. 29 سال جو ہے یہ خفیہ ہی رہی. اس کے بعد پھر یہ جو آخر میں مروان کے دور میں 129 میں انہوں نے جہری دعوت شروع کی. اچھا, اور ٹھیک ہے آگے بس یہاں سے کرتے ہیں. اب یہ اہم چیز ہے کہ عباسیوں کی جو اپنی حکومت ہے, اس کو ڈفرینٹ جیسے پیریڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. کہ جیسے شروع کے پیریڈ ہے وہ ان کے پاور کا ہے ٹائم, بلکہ اس میں بھی اگر ہم زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو جو صفاح کا دور ہے اور پھر اس کے بعد منصور کا دور ہے, تو یہ دور جیسے اس میں انتقامی کاروائیاں بہت سی رہی ہیں. کہ جیسے, اور خاص طور پہ منصور کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے بہت ساری جو لوگ اس کے خلاف اٹھے تھے, مطلب ایک دفعہ اس کا اپنا جملہ ہے کہ کسی اس نے وزیر سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کتنی دفعہ میرے پہ بغاوت ہوئی ہے, تو کوئی مطلب 50 سے زیادہ دفعہ اس نے بتایا. تو شروع کا ٹائم تو اس طرح کا ہی رہا کہ بغاوتوں کو کچل رہے ہیں, اور جو پرانی رنجشیں تھیں جن سے وہ ہر جگہ انتقام لے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جب مہدی اور ہارون کا جو دور ہے اور مامون کا آگے, وہ بہت پاور کا دور ہے, اور پھر پاور ڈائلیوٹ ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ. تو پہلا دور ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے 132 سے 247, یہ 115 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور یہ ہے جس میں پاور جو ہے وہ خلیفہ کے پاس ہی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس دوران میں ان کے 10 خلفاء گزرے. دوسرا جو ان کا پیریڈ ہے وہ 247 سے 656, یعنی بس 2 ہی پیریڈز ہیں اس کا مطلب ہے. مطلب اگر اس کو بڑی ڈویژن کی جائے تو یہ والا جو پیریڈ ہے آخری والا, یہ وہی ہے جس میں خلفاء جو ہیں, جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ وہ رسمی بس ان کا نام ہوتا تھا, اور سب کچھ جو ہے وہ ان کے نیچے وزراء اور ان کا خاندان. مطلب اس طرح ہی ہوتا تھا کہ جیسے ایک وزیر ہے بڑا, تو اس نے نیچے پہ تمام عہدے وغیرہ بھی وہی دیا کرتا تھا لوگوں کو. فوج کا انتظام بھی اس کے پاس تھا, خزانے کا انتظام بھی اس کے پاس ہوا کرتا تھا. تو ہم دیکھیں گے کہ آگے اس دور میں جیسے خلافت تو اوپر بنو عباس ہی کی ہے, لیکن ہم چیزوں کو مختلف خاندانوں کے حوالے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنو بویہ کا دور ہے, یہ فلاں خاندان کا دور ہے. تو وہ خاندان جو حکمران کر رہے ہوتے تھے وہ ہوتے بیسیکلی وزیر ہی تھے, لیکن سارا کنٹرول انہی کا ہوتا تھا. تو وہ بھی اس میں مطلب چپکلشیں رہتی تھیں, کبھی فارسیوں کا کوئی خاندان آ جاتا تھا, کبھی افغانیوں کا, کبھی ترکیوں کا, لیکن زیادہ یہی لوگ اس پہ جو غیر عرب لوگ تھے وہ ان کا زیادہ کنٹرول رہا ہے. اس عرصے میں 27 خلفاء رہے, یعنی 10 انہوں نے پہلے گنوائے اور یہ 27 اس عرصے. یہ ایک دفعہ ان کے نام دیکھ لیں, اور
القاب دیکھ لیں. پہلا جو ہے ابو العباس عبداللہ بن محمد، جنہیں صفا کہتے ہیں، ابو العباس الصفا. یہ 4 سال ہی رہا، یہ چونکہ جوانی ہی میں فوت ہو گیا تھا، اس کو بیماری تھی تو علیل تھا شروع سے، اور خلافت کے بعد اس کی علت کافی بڑھ گئی اور یہ مر گیا. اس کے بعد اس کا جو دوسرا بھائی تھا عبداللہ بن محمد، لیکن جس کا لقب ہے منصور، ابو جعفر المنصور، جو ان کا اصل معنی میں جو سمجھا جاتا ہے کہ جو مؤسس ہے اس دولت کا یا جو بانی ہے بنو عباس کی خلافت کا، وہ منصور ہے. چونکہ اس کو ٹائم بھی بہت ملا، اس نے آلموسٹ کوئی 20 سال حکومت کی ہے، اور اسی نے جیسے ان کی بنیادیں مضبوط کی ہیں. ویسے یہ تھا، اس سے بڑا بھائی تھا صفا سے، لیکن منصور کو نہیں بنایا گیا تھا پہلے امام یا خلیفہ. اس کی وجہ وہی تھی کہ منصور کی والدہ جو ہیں وہ کنیز تھی ایک، جبکہ وہ جو صفا جو چھوٹا تھا عمر میں، اس کی والدہ وہ تھی، مطلب حرہ تھی، تو اس وجہ سے یہ رہا. لیکن اس کے بعد پھر آگے جو خلافت چلی یہ زیادہ وہ پھر منصور ہی کی نسب میں چلی. تو منصور کے بعد اس کا بیٹا محمد المہدی، یہ خلیفہ بنا ہے. اس کو تقریباً 10 سال اس نے حکومت کی ہے. پھر اس کے بعد مہدی کے بعد جو مہدی کا بیٹا ہے موسیٰ الہادی، یہ زیادہ ٹائم نہیں رہ سکا، یہ اس کو بس 1 ہی سال ملا، موسیٰ بن محمد بن عبداللہ الہادی. اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی جو دوسرا موسیٰ کا بھائی ہے، مہدی کا دوسرا بیٹا ہارون، یہ اب ہم مطلب اگر منصور ان کا سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط خلیفہ تھا، تو اس کے بعد دوسرا جو سب سے مضبوط مران آیا ہے وہ ہارون ہے، جو ہارون الرشید کے نام سے مشہور ہے. تو ہارون بن محمد بن عبداللہ، اور یہ بھی تقریباً 22-23 سال اس کی حکومت رہی ہے. اور ہارون الرشید جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صرف یہ نہیں کہ بنو عباس کا بڑا حکمران تھا، وہ اوور آل مطلب مسلم ہسٹری میں بھی اور ویسے بھی مطلب دنیا کے بھی جتنے تمام مملکتوں میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں، تو ان میں اگر کچھ طاقتور اور بڑے لوگوں کا یا جو بہت مطلب مینجمنٹ وغیرہ جن کی اچھی ہو، تو بڑے جیسے بادشاہوں کا نام لکھا جائے تو ان میں ہارون الرشید ایک آدمی آتا ہے. تو اس کے بعد بہت غیر معمولی صلاحیتیں تھیں، اور اس نے ان کو استعمال بھی کیا مضبوط کرنے کے لیے خلافت کو. اس کے بعد پھر ہارون کے 2 بیٹے ہیں، وہ بہت مشہور قصہ ہے. ایک امین ہے، پہلے محمد بن ہارون الامین، یہ 5 سال اس کی حکومت رہی ہے، 193 سے 198 تک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا جو دوسرا بھائی تھا عبداللہ المامون، تو اس کی خلافت 20 سال رہی ہے. اور وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ امین اور مامون کا شروع سے ہی مسئلہ تھا کہ امین جو ہے وہ اس کی والدہ بھی عرب تھی، جبکہ مامون جو ہے اس کی والدہ عرب نہیں تھی، اور وہ بھی وہ کنیز تھی. خیر وہ بعد میں ان کو آزاد کر لیا تھا ہارون نے اور نکاح کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ نسلاً فارس کی تھی. تو اس وجہ سے مامون اور امین کے ہاں ان کے دونوں آپس میں تو اچھے تھے، لیکن جو دونوں کا ننہال تھا وہ خاص طور پہ مامون کا جو ننہال تھا، تو وہ جیسے اس کوشش میں رہتے تھے کہ پاور ہم گین کریں، اور اس کو انہوں نے استعمال بھی کیا. پھر دونوں بھائیوں کی آپس میں بعد میں لڑائی ہوئی، امین قتل ہوا. تو مامون یہ اس کا بھی 20 سال کا ٹائم رہا ہے، اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفہ اور جو دوسری تہذیب ہیں ان کو علوم کو کنورٹ کرنا شروع کیا. تراجم کا کام کافی ہوا، اور اس دور میں یہ اعتزال کی بنیاد بھی پڑی. اس کے بعد پھر ہارون کا ہی تیسرا بیٹا ہے محمد بن ہارون، جو معتصم کے نام سے مشہور ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو ان کے مضبوط خلفاء ہیں ان میں شاید آخری نام معتصم کا ہی آتا ہے. اس کی حکومت بھی تقریباً 10 سال کی رہی ہے. پھر یہ ہارون بن محمد بن ہارون الواثق ہے، پھر متوکل ہے. یہ ہیں جی پہلے دور کے لوگ، یہ ان کا نسب ہے، یہ میں شیئر کر دوں گا. جی تو اب صفا کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلا خلیفہ ان کے والد جو تھے محمد بن علی، انہوں نے شروع کی تھی ان کی دعوت.
عباسیوں کی طرف یعنی لوگوں کو جو بلانا شروع کیا تھا اور بنو امیہ کے خلاف، تو اس لیے یہ شروع سے اپنے والد کے ساتھ تھا، تو اس کو چیزوں کا پتہ تھا. تو والد کے بعد جو اس کا بڑا بھائی تھا ابراہیم، وہ بنے امام. اس کے بعد پھر یہ عبداللہ جو ہے یہ امام. خلافت کی بیعت 132 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں آ چکی ہیں پہلے. دوسری چیز اب جو ہے وہ پہلے بھی ایک دو دفعہ دیکھا تھا کہ جو خراسان میں ان کی پاور بیس بنائی تھی جس نے ان کے لیے وہ وہاں راستہ ہموار کیا، وہ کا سب سے بڑا جو قائد تھا ابو مسلم الخراسانی تھا. تو اسی نے وہاں جو نصر بن سیار ہے اس کو شکست دی خراسان میں، عراق میں بھی بعد میں. تو یہ جیسے پہلا آدمی تھا جس نے بنو عباس کو واقعتاً پاور میں لایا. جو تھا خود یہ بھی غلام تھا اور موالی میں سے تھا. یہ آگے قبائلی عصبیت کی جو بات ہے یہ بھی میں کر چکا ہوں پہلے، وہ جو یمانیوں کی اور ان کی مزریوں کی جو تھی. اچھا، انہوں نے اب عباس کے دور میں جو ہے، صفا کے دور میں دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ تھا، اور یہیں پہ اس کی بیعت ہوئی. اور اس کے بعد وہ انبار ایک جگہ، یہ بھی عراق اور شام کے بارڈر پہ، وہاں چلا گیا اور انبار کو اس نے اپنا کیپٹل بنایا 134 میں. فتوحات ظاہری بات ہے اس دور میں کیا ہونی تھی، 4 سال ہی وہ اس کے پاس حکومت رہی، اور بس وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے ہی میں رہا ہے. اور لڑائیاں چلتی رہی ہیں بلاد ترک اور جو دریائے فرات کے پار کے علاقے ہیں وہاں. 136 میں اس کی وفات ہوئی ہے. وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے زیادہ جی نہیں سکا. اب جو اصل ان کا خلیفہ ہے جس نے بنیاد رکھی ہے خلافت کی، چیزوں کو مضبوط کیا، وہ یہ ہے منصور. منصور جو ہے یہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ آ گیا تھا، اور وہاں شروع میں جیسے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بنو عباس کی خلافت قائم کرنے میں مدد کی. اور یہ اس دوران الجزیرہ اور آرمینیا، آذربائیجان، وہاں پہ والی بھی رہا، اور اپنے بھائی اب وہی صفا کے عہد سے اس کو خلافت ملی ہے. اچھا جی، کچھ اب شروع میں جب یعنی منصور نے خلافت سنبھالی ہے تو بالکل شروع میں ہی کچھ بغاوتیں کی ہیں. ان میں پہلی بغاوت جو ہے وہ اس کے چچا کی تھی، عبداللہ بن علی. اور چچا کا وہی دعویٰ تھا خلافت پہ کہ وہ زیادہ، چونکہ وہ چچا ہے اور وہ ظاہری بات اپنے بھائی کے ساتھ اس نے اس کے دعوت کو عام کرنے میں اور لوگوں کو بنو عباس کا قائل کرنے میں بہت ٹائم گزارا ہے. تو اس کے بعد ایونچولی حقدار بھی وہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ مروان بن محمد کو بھی قتل اسی نے کیا تھا. تو اور پھر اس کا ایک اور دعویٰ یہ بھی تھا کہ صفا نے بھی ولی عہد اسی کو مقرر کر رکھا تھا، چچا کو. اور پھر یہ کہ اس کا لشکر بھی اس سے بیعت کر چکا تھا، اہل شام، اہل جزیرہ نے بھی اس کی بیعت لے لی. تو بہرحال منصور تو نہیں مانا. اس نے ابو مسلم خراسانی کو بھیجا اور ان کے درمیان لڑائی رہی ہے. پھر ایونچولی جو ہے عبداللہ یعنی جو اس کے چچا تھے منصور کے، وہ شکست کھا گئے اور قتل کر دیے گئے. دوسرا جو معاملہ تھا وہ ابو مسلم خراسانی کا تھا. پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ اشارہ کیا تھا کہ یہ ان کا قائد تھا، اور یہ پہلا آدمی تھا جس کی وجہ سے ان کی جو دعوت ہے وہ جہری ہوئی، اور وہ چھپ چھپا کے جو باتیں کرتے. تو اس کے بعد بہت زیادہ دعوت ان کی عام ہوئی، اور پھر پاور گین کرنے میں بھی اس کا کردار سب سے زیادہ تھا. لیکن بعد میں یہ ان کے لیے خود خطرہ بن گیا تھا، چونکہ اس کی اپنی قبولیت بہت زیادہ تھی لوگوں میں. تو اس وجہ سے، اور پھر یہ کہ فوج میں بھی اس کی مقبولیت بہت تھی، تو اس سے خطرہ جانتے ہوئے پھر منصور نے اس کو بھی قتل کروا دیا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، یہ اوپر جو ابو مسلم خراسانی کے اس میں لائن میں لکھا ہوا ہے داہیہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ داہیہ کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ سمجھ اوور سمارٹ ہوتا ہے نا. جیسے اوور سمارٹ تو خیر ویسے نیگیٹو سینس میں، داہیہ بھی ویسے اتنا کوئی پازیٹیو سینس میں نہیں یوز ہوتا، لیکن داہیہ بھی زیرک کو کہہ سکتے ہیں. خاص طور پہ جو سیاسی معاملات میں بہت زیادہ بصیرت رکھتا ہو، سیاسی بصیرت جس کی بہت ہو، تو اس کو داہیہ کہتے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ جو اتنا عقل مند ہو یا اس درجے کی ذہانت رکھتا ہو کہ وہ کسی کو بھی اپنی ذہانت سے قائل بھی کر لے، اور کسی بھی سچویشن سے اپنے لیے فائدہ حاصل کر لے بغیر اس کے کہ دوسرے کو پتہ بھی چلے کہ اس نے اپنا فائدہ لیا. تو یہ جو صلاحیت ہے نا. جی
اوپر جو ہے نا حجاج کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا تھا، اور ایک جگہ میں نے سیدنا عمر بن عاص عمر کے بن عاص، متعلق ہاں بھی ان کے لیے تو داہیۃ مشہور ہے نا، العرب، داہیۃ العرب کہتے تھے، بالکل ایسے تو مجھے سمجھ کہ اس کا مطلب شارپ، جیسے ہم عموماً گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ بہت شارپ بندہ ہے، ہی۔ تو وہ گڈ سینس بھی کہتے ہیں اور بیڈ سینس میں بھی کہتے ہیں، ہوں، یا اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہت تیز ہے، تیز کا مطلب دونوں طریقوں میں، یعنی سمجھ میں بھی اور کام کرنے کے حوالے سے بھی۔ ہاں ایسے ہی ہے، نہیں ایسا ہی ہے، دونوں اس میں معنی ہوتے ہیں، لیکن جیسے اس میں یہ ہے نا شارپنیس، اس میں چونکہ وہ پولیٹیکل سینس میں زیادہ یوز ہوتا ہے داہیہ، تو پولیٹیکل سینس میں جو سمجھداری ہوگی اس میں یہ شامل ہوگا کہ آپ اپنے رائیولز کے مقابلے میں فائدہ حاصل کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، پھر ہی داہی ہے نا، چونکہ اس میں ظاہری بات ہے سیاست میں تو یہی ہے نا کہ کس کو اپنے نیریٹو کو کے حق میں، یعنی کوئی حالات کو بہتر کرتا ہے نا، سیاست تو یہی ہے کہ ایک میرا نیریٹو ہے، ایک آپ کا، یا میرا مفاد ہے اور ایک کسی اور کا مفاد ہے، تو اس میں زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے مفاد کو حاصل کرتے۔ اب وہ پھر ظاہری بات ہے کہ اگر اخلاقی اصول کی قربانی اس میں جو دے گا تو وہ پھر نیگیٹو معنی میں ہوگا، جو اخلاقی اصول کو برقرار رکھتے ہوئے کرے گا اسے ہم کہیں گے کہ مطلب اچھا آدمی بھی ہے، داہیہ تو ہے لیکن زیادہ اچھا بھی ہے۔ تو داہیہ میں میرا خیال ہے نہیں، وہ اخلاق والا پہلو مسنگ ہے، وہ جیسے صرف ایک عقل اور جیسے پلاننگ اور تدبیر سے ریلیٹڈ ہے داہیہ کی صفت، مطلب اچھا بندہ بھی کر سکتا ہے اور برا بھی کر سکتا ہے۔ اس سے جو اسم یوز ہوتا ہے نا، یہ تو صفت ہے، اسم یوز کرتے ہیں دہا، تو اس سے پھر فعل بھی جو آتا ہے نا ادھا یا یدھی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کو جیسے ششتر کر دینا، بالکل حیران، یا حواس کسی کے وہ کر دینا، مطلب توڑ، وہ کسے کیا کہتے ہیں، معطل کر دینا کسی کے حواس سے، ایسی تیزی دکھانا کہ اگلا بندہ اپنے ہوش میں نہ رہے، اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہوا۔ اچھا جی، تیسرا جو ہے، اب دو چیزیں ہم نے دیکھی کہ جو منصور نے خلافت سنبھالتے کی، ایک تو اپنے چچا جو ہیں عبداللہ، جو اس کے خلاف ہو گئے تھے، ان پہ اس نے خود مطلب ان کو قتل کیا، اس کے بعد پھر ابو مسلم خراسانی کا مقابلہ کیا، حالانکہ ابو مسلم خراسانی اور اس میں ذرا فرق یہ ہے کہ وہ چچا نے تو باقاعدہ خروج کیا تھا نا، اور فوجیں لے کے مطلب اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی منصور کے خلاف، لیکن یہ ہے کہ ابو مسلم خراسانی جو ہے اس پہ تو ایسا کچھ تھا بھی نہیں، مطلب اس نے یہ نہیں ہے کہ کوئی فوج لے کے خروج کیا ہو، اس میں جیسے منصور کا اپنا ایک ڈر تھا، یا بنو عباس کے جو اندر کلوز یعنی فیملی تھی انہیں ایک تھا کہ یہ ابو مسلم جو ہے یہ ہمارے لیے وہ مشکل کھڑی کر دے گا کل، اور وہ تھا بھی جب اس کو بلایا تھا منصور نے ایک جگہ ملنے کے لیے، تو اس کے جو ابو مسلم کے دوست تھے کچھ انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ مطلب نہ جاؤ، اور انہیں یہی تھا کہ انہیں اندازہ تو ہو ہی رہا تھا کیونکہ اس کو بھی پہلے عہدوں سے ہٹا رہے تھے، مختلف عہدوں سے، اور بہرحال ابو مسلم چلا گیا اور وہ مار دیا گیا۔ اس کے بعد جو تیسری خروج ہے وہ ہے محمد اور ابراہیم۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ کون ہیں، اب یہ آپ سمجھ جائیں، ہم نے جیسے پہلے ہی بات کی تھی کہ شروع میں لوگوں نے جو ساتھ دیا تھا بنو عباس کا، وہ اسی بیس پہ دیا تھا کہ جی یہ بنو ہاشم سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ظلم کیا گیا یہ اس کا بدلہ لیں گے، تو اس بیس پہ ہی انہوں نے مطلب دعوت وہ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب وہ خلافت میں آئے تو ظاہری بات ہے وہ انہیں کوئی رہ ہی نہیں گئی اس چیز سے دلچسپی، تو جب یہ چیز لوگوں نے دیکھی تو جو اصل میں یعنی پہلے جو اسی دعوے کی بیس پہ ان کے ساتھ تھے وہ لوگ دوبارہ اٹھے، اور لوگوں نے جو بنو ہاشم سے کچھ یعنی علویوں سے خاص طور پہ یعنی کچھ لوگ رہ گئے تھے ان سے رابطہ کیا، جن میں ایک تو یہ محمد بن عبداللہ بن حسن اور دوسرے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن۔ تو یہ جو محمد ہیں یہ تو وہی ہیں نا جنہیں ہم نفس زکیہ کہتے جی استاد، بعد میں نے پڑھا تھا کہ وہ منصور کے دور میں نفس زکیہ کو شہید کیا گیا تھا، تو یہ محمد ہیں تو جنہیں پہلے نفس پڑھا تھا وہ
وہ سیدنا حسین کی آل میں سے تھے جن کے متعلق پہلے ہم پڑھ رہے تھے نا، وہ سیدنا حسین کی آل میں سے تھے اور یہ شاید سیدنا حسن کی آل میں سے۔ ہاں صحیح ہے، یہ حضرت حسن کے یعنی وہ پڑپوتے بن محمد بن عبداللہ بن حسن ابن الحسن، اور دوسرے انہی کے بھائی تھے ابراہیم بن عبداللہ ابن۔ اچھا جی، تو انہوں نے اب 145 میں جو مطلب پہلے خروج کیا تھا وہ نفس زکیہ نے کیا مدینہ منورہ میں 145 پہ، تو منصور نے وہاں لشکر بھیجا اور وہاں وہ انہیں شہید کیا، اور ان کے بعد نفس زکیہ کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کے بعد ان کے جو بھائی تھے ابراہیم، انہوں نے اسی سال بصرہ میں خروج کیا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو بھی یہ اب یہاں پہ یہ جو ہے اطاعت ہو، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ پھر وہی ہے کہ منصور نے انہیں اطاعت پہ مجبور کر لیا، اور اس کے بعد عراق اور فارس اور اہواز یہی خراسان کے علاقے، تو ان لوگوں کو بھی دوبارہ یعنی ان پہ قابو کو پا لیا، اور جو یہاں بغاوت اٹھ رہی تھی اس کو کچل دیا۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ علویوں کی طرف سے جو بار بار مطالبہ اٹھ رہا تھا وہ اس دوران بھی اٹھا، اور اس کے بعد دوبارہ بھی میرا خیال ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر خروج ہوگا، جس میں جو حضرت زید ہیں میرا خیال ہے نا، نہیں وہ ان کا تو آ چکا ہم پڑھ۔ اچھا، اس کے علاوہ خوارج جو ہیں انہوں نے دوبارہ مغرب کے بلاد میں خاص طور پہ شروع کر دی تھی کاروائیاں، تو ان میں خوارج کے فرقہ ہے جسے صفریہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی سجل ماسا، یہ مراکش میں ایک علاقہ، تو اس پہ بھی منصور نے ان کے ساتھ بھی مقابلہ کیا۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے منصور جو شروع کے ٹائم میں ابھی تک جو چیزیں بتائی ہیں وہ وہی ہیں جو اندر جو شورشیں اٹھ رہی ہیں یا بغاوتیں ہیں یا جو پوٹینشیل اس کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بعد میں جا کے آگے مسائل کھڑے کریں گے۔ تو مطلب کئی دفعہ ایسا بھی تھا کہ جیسے ابو مسلم خراسانی کے کیس میں کہ کوئی واقعتاً شورش اٹھی نہیں تھی لیکن اسے خیال ہوتا تھا کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے، تو اس نے ان سے مقابلہ کیا۔ تو اپنے چچا سے، اور پھر ابو مسلم خراسانی، پھر محمد نفس زکیہ اور خوارج، یہ چار ہیں جو مین اس کی جیسے اندر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس دور میں پھر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اندلس میں امویوں کی حکومت قائم ہوتی ہے، وہ جو عبد الرحمن الداخل تھا، وہ ہشام بن عبد الملک ہم نے پڑھا تھا، اس کے پوتے ہیں عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام، اور جب یہ ان کی حکومت قائم ہوتی ہے عباسیوں کی، تو وہ بھاگ جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ اس کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ اس کے قریبی جاننے والے یا جو اس پہ اعتماد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھاگتا ہے اندلس کی طرف، اور وہ سفر بھی بڑا مشکل ہے جس میں وہ بچتا بچاتا پہنچتا ہے۔ تو عباسیوں نے مطلب پورے دور میں اس وقت سے ان کی کوشش تھی کہ ایک بھی اموی زندہ نہ بچے، اور چن چن کے وہ جیسے انہوں نے مارا، جیسے مروان بن محمد چھپتا رہا بہت عرصہ، اس کو بھی مار دیا۔ تو اسی طرح انہیں پتا تھا کہ یہ عبد الرحمن جو ہے یہ بھی کہیں بھاگا ہوا ہے، اور یہ شہزادہ تو اس وقت چھوٹا تھا عمر میں، لیکن بہرحال انہیں تھا کہ یہ پوٹینشلی خطرہ ہے، تو ایک بھی اموی بچنا نہیں چاہیے، تو لیکن یہ بہرحال کسی بھی طرح بچ بچا کے سمندر پار کر کے اندلس پہنچ گیا۔ تو اس کو عبد الرحمن الداخل کہتے ہیں، اور اسی کو صقر قریش کہتے ہیں، اس کا لقب تھا صقر قریش، صقر کہتے ہیں شاہین کو۔ اچھا، یہ واقعہ ہے 138 ہجری کا، جب یہ ادھر اندلس میں گیا ہے، اور وہاں جب یہ چلا گیا تو وہاں چونکہ ادھر آپ کو یاد ہوگا کہ اندلس میں جو مسلمانوں کی حکومت پہنچی ہے وہ بھی امویوں ہی کے دور میں پہنچی تھی، تو اس لیے وہاں کے جو لوکلز تھے، مطلب جو عرب وہاں جا کے بس گئے تھے، اور جو وہاں کی لوکل کمیونٹی بھی تھی، وہ بھی امویوں کے مطلب ایک ریگارڈ کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں جیسے جب عبد الرحمن وہاں گیا تو اس کی حمایت کی اور اس کا ساتھ دیا، لیکن جیسے ہی عبد الرحمن گیا اور عباسیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنے لوگ وہاں بھیجے اور اپنی دعوت کے حق میں، اور یہ کہ امویوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے، اور پھر ان کے درمیان وہاں جنگ بھی ہوئی، لیکن وہاں اندلس میں عباسی کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اب منصور کے دور کی جو کچھ فتوحات ہیں ان کا ذکر ہے۔ جب اس نے حالات پہ کچھ قابو پایا تو روم کی طرف کچھ فوجیں اس نے بھیجی ہیں جو سرحدی علاقے تھے وہاں پہ،
اور وہاں سے حملے کیے جاتے تھے، اور وہ حملے جیسے دو طرح سے ہوتے تھے، کچھ حملوں کو سوائف کہتے تھے، کچھ کو شواتی کہتے تھے، مطلب جیسے وہ انہوں نے ہر سیزن میں طے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو تاکہ سرحدیں ایک تو محفوظ رہیں اور دوسرا اس میں ایکسپینشن کے لیے بھی، تو ڈفرینٹ جیسے کیمپینز دونوں سیزنز میں کی جاتی تھی، اور اس سے بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ دشمن جیسے اندر آنے کی ہمت نہ کرے، تو حدود کی حفاظت وہی زیادہ مقصد تھا۔ اور پھر کچھ ملک تھے یعنی جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی، تو ان کو اس نے اپنے جیسے زیر نگی بھی کیا، جن میں تبرستان ہے، دیلم ہے، کشمیر ہے، اور بھی دیلم جو ہے یہ بھی ایران ہی۔ اس کے علاوہ جو اس کے کچھ اہم کام ہیں ان میں تو بغداد کا جو شہر ہے اس کی بنیاد اسی نے رکھی تھی، یہی شہر یعنی شہر اسی نے تعمیر کروایا منصور نے، اور اس نے ہی اس کو اپنا پہلا کیپٹل بنایا 146 میں۔ اس کے علاوہ رافقہ ایک شہر ہے، اس کی بنیاد رکھی، پھر مسجد حرام کی توسیع کی، اور باقی ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ منصور ہی ہے بیسیکلی جس نے اصل میں ان کی حکومت کو قائم کیا، ایک تو امن و امان بہتر کیا، اور دوسرا یہ منتظم بہت اچھا تھا، اس نے جو خزانے کے معاملات بھی اسی طرح اس نے قواعد ہر چیز کے جیسے ایک وہ قانون لکھا، اور دیوان کے معاملہ بہت بہتر کیا۔ وفات اس کی 158 میں ہے، مکہ میں حج کے دوران، اور 21 سال اس کی خلافت رہی ہے۔ تو آج اتنا ہی کرتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ مہدی، اور ہم کوشش کریں گے کہ مہدی سے لے کے معتصم تک اگلی دفعہ کر لیں، اور اس سے اگلی دفعہ میں اینڈ تک 656 تک جو ہے وہ اس کو لے جائیں، 556 تک۔ تو بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اب جمعرات کو پڑھیں گے۔